آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر ہمارے معاشرے میں کھل کر بات نہیں کی جاتی، تاہم یہی مسئلہ ہزاروں ازدواجی رشتوں کو خاموشی سے متاثر کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ کسی ایک فرد کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ ایک معاشرتی حقیقت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اعتماد میں کمی، ذہنی دباؤ اور رشتوں میں دراڑ کا باعث بنتی ہے۔ مرد اکثر اس موضوع پر بات کرنے میں ہچکچاتے ہیں اور خواتین اکثر خاموش رہتی ہیں۔ ان کے دل سوالات سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ خاموشی دھیرے دھیرے معاملے کو بڑھاتی ہے۔ اکثر سننے میں آیا ہے کہ کچھ مرد یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ان کا انزال جلدی ہو جاتا ہے اور یہ احساس ذہنی بوجھ بن جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر وہ اگلی بار زیادہ تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے مسئلہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی خاص کمزوری نہیں ہے، بلکہ ایک بنیادی حالت ہے جس کا تعلق جسم سے زیادہ دماغ سے ہو سکتا ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس میں مردوں کو ہمیشہ مضبوط، خاموش اور ہر حال میں پراعتماد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب کسی قسم کی پریشانی یا مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو وہ کسی سے بات کرنے کے بجائے خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ یہ سوچ ہی بنیادی اور اہم ترین وجہ ہے کہ مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید سنگین ہو جاتا ہے۔ مرد اکثر سجدے کو ایک ذمہ داری کے طور پر دیکھتے ہیں، گویا یہ ایک ایسا کام ہے جسے جلد مکمل کرنا ضروری ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ سجدہ محض ایک عمل نہیں ہے، بلکہ ایک احساس، ایک ذہنی اور جذباتی تحریک ہے۔ جب دماغ کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ دیر سے ہو سکتا ہے یا مطلوبہ وقت پورا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو جسم فطری طور پر تیز ہو جاتا ہے۔ یہ جسم کا حفاظتی عمل ہے، عیب نہیں۔ ایک اور بہت عام غلطی جو مرد اکثر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی سانس لینے پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ سانس تیز ہو جاتا ہے، جسم تناؤ اور جذبات شدید ہو جاتے ہیں۔ جب سانس بے قابو ہو جاتی ہے تو جسم بھی کنٹرول کھو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر کسی کی قدر کا احساس اچانک ختم ہو جاتا ہے، صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح غیر حقیقی پیشین گوئیاں اس مسئلے کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ سوشل میڈیا، فلمیں اور غلط معلومات یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہر ایک کو ہر وقت ایک خاص معیار پر پورا اترنا چاہیے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص مختلف ہے، ہر جسم کی اپنی رفتار ہوتی ہے اور ہر رشتے کی اپنی کیمسٹری ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص اپنا موازنہ دوسروں سے کرتا ہے تو وہ جسمانی طور پر دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور یہی دباؤ اصل مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس مسئلے کا حل ممکن ہے، اور وہ بھی بغیر کسی خطرناک ادویات یا مہنگے علاج کے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی ذہنیت کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مقابلہ نہیں ہے، بلکہ ایک اندرونی تجربہ ہے جس میں امن، سکون اور افہام و تفہیم سب سے اہم ہے۔ ذہنی سکون اس مسئلے کا پہلا حل ہے۔ جب دماغ پر سکون ہوتا ہے تو جسم بہتر جواب دیتا ہے۔ سونے سے پہلے اسکرین کے غیر ضروری وقت کو کم کرنا، غیر ضروری خلفشار سے بچنا اور اپنے آپ کو یقین دلانا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے، یہ سب چھوٹی لیکن مؤثر عادات ہیں۔ ایک اور اہم اصول آہستہ آہستہ شروع کرنا ہے۔ اکثر مرد جلدی میں سب کچھ شروع کرتے ہیں، جسم کو تیار کرنے کا موقع نہیں چھوڑتے۔ یاد رکھیں، آغاز جتنا سست ہوگا، توازن اتنا ہی بہتر رہے گا۔ جسم کو وقت دینا، لمحے سے لطف اندوز ہونا اور صرف نتیجہ پر توجہ مرکوز نہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک بہت ہی آسان لیکن مؤثر طریقہ سانس لینے اور ارتکاز کو متوازن کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو رفتار میں اضافہ محسوس ہو تو اپنی سانسوں کو آہستہ کر دیں، چند لمحوں کے لیے دباؤ کو ہٹا دیں اور اپنے آپ کو آرام دیں۔ اس مشق کو بار بار کرنے سے جسم آہستہ آہستہ خود پر قابو پانا سیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہلکی پھلکی ورزش، چہل قدمی اور باقاعدہ ورزش بھی روزمرہ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ، نیند کی کمی اور غیر فائدہ مند معمول بھی اس مسئلے کو بڑھا سکتا ہے۔ صحت مند جسم دماغ کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو جو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے وہ ہے مواصلات۔ ذاتی تعلق صرف خاموشی پر انحصار نہیں کرتا۔ جب ہم اعتماد کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں اور الزام تراشی کے بجائے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آدھا مسئلہ خود ہی حل ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جلدی انزال ایسی چیز نہیں ہے جس پر شرمندہ ہو۔ یہ کوئی مستقل بیماری نہیں ہے، بلکہ ایک قابل انتظام حالت ہے جسے صبر، سمجھ اور صحیح رہنمائی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی ذاتی زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو کم تر سمجھنے کے بجائے مسئلے کو سمجھنا اور اس کا مناسب حل تلاش کرنا ہی اصل راستہ ہے۔ اعتماد بحال کرنے اور اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ان چیزوں کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ تبدیلی راتوں رات نہیں آتی، لیکن ایک مضبوط رویہ بڑا فرق پیدا کر سکتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مضبوط رشتے وہ ہوتے ہیں جہاں بات چیت، سمجھ بوجھ
और एक दूसरे के जज्बात का एहतराम हो। जब उसूल मुनसिफाना हों और नुक्ता नज़र नरम हो तो मसाइल अपनी जगह पर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो कारआमद लगी तो बराह करम उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप मुस्तकबल में किन समाजी और कानूनी मामलात पर रहनुमाई चाहते हैं, क्योंकि जब बातचीत इफ़हाम और तफ़हीम के साथ की जाती है तो कुदरती तौर पर हल निकलते हैं।